شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ اس وقت میو ہاسپٹل میں موجود ہے۔ یہ وہ تاریخی ادارہ ہے جس کو صحت کے حوالے سے صرف لاہور ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب میں، بلکہ پورے پاکستان میں، بلکہ بر صغیر میں ایک اہم ترین مقام ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ نام جڑتا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا۔ لیکن یہاں ایمرجنسی میں گولی چل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو جاتا ہے۔ چند دن پہلے چلڈرن ہاسپٹل میں ایک بچی کے جاں بحق نہ ہو پانے پر ایک ڈاکٹر کی درگت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد وائی احتجاج پر چلی جاتی ہے، ایک طوفان بدتمیزی چلتا ہے، اور اس تمام تر خرافات کے پیچھے بنیادی وجہ واحد ہے، اور وہ یہ ہے کہ پراپر سیکیورٹی ہسپتالوں میں نہیں ہے۔ ہسپتالوں میں نہ مریض کی عزت سلامت ہے، نہ اس کے لواحقین کی عزت سلامت ہے، نہ ڈاکٹر کی عزت سلامت ہے، نہ نرسز کی عزت سلامت ہے، نہ پیرامیڈکس کی عزت سلامت ہے۔ بچتا ہے تو صرف اور صرف مافیا۔ دیکھتے ہیں آج کہ یہاں کے حالات کیا ہیں اور اس کے بعد کیا کیا پیش رفت کی گئی ہے۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا، لکھے دیاں لکھ بنائیں کئی لاندیاں نے کئی لاندیاں نہیں۔ کئی امراض ایسے ہوتے ہیں جن کا انجام اختتام سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ ڈاکٹر راشد ورک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میو ہاسپٹل میں وائی ڈی اے کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ مزاج سے اچھے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہاؤ انسیکیور ڈاکٹرز آر؟ سر، ڈاکٹر کی سیکیورٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے نا، آپ نے ماشاءاللہ چلڈرن ہاسپٹل میں بھی گئے، آپ نے وہاں بھی دیکھا، آپ نے آج میو ہاسپٹل میں سارا وزٹ کیا۔ آپ سے صرف ایک سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کتنے بندوں نے چیک کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویپن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کسی نے چیک نہیں کیا ہوگا۔ آپ کسی وقت رات کے پہر میں آئیں، آپ اپنے ساتھ اسلحہ لگا کے آئیں، آپ کو کوئی چیک نہیں کرے گا۔ سیکیورٹی کا فقدان یہ ہے، اس دن جس دن یہ وقوعہ پیش ہوا ہے، 3 بجے سے لڑائیاں ایمرجنسی میں شروع ہوتی ہیں جو کہ رات گئے تک آخر ایک مریض کی جان لینے کے ساتھ اختتام کو پہنچی ہیں۔ اب حکام بالا سے جب ہماری یہ سارے مذاکرات چلتے رہے، ان سے ہم نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، صرف یہی مانگا نا کہ جی جو ہسپتال میں ڈاکٹر، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز جو یہاں کام کر رہے ہیں، کم از کم ان کا تحفظ جو ہے وہ تو یقینی بنا لیں۔ میں نالائق کان پکڑ کے آپ کے تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈاکٹرز کی، پیرامیڈکس کی آپ بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پہلے پیشنٹ، ساتھ دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور تیسرے نمبر پہ پیرامیڈکس، پھر ٹھیک ہے؟ کوئی بری بات تو نہیں؟ نہیں، کوئی بری بات۔ یہ تحفظ یقینی بنانے کے لیے آپ کو سیکیورٹی پرسنل چاہیے۔ بالکل۔ جو سیکیورٹی پرسنلز پہلے آپ کے پاس ہیں، ایسے خوبصورت اور نگینے جو ہیں، وہ آپ کو 100 اور بھی مل جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ اچھا، یہ آپ 14,000 روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں انہیں، آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے جان دیں، بھائی کیوں دیں؟ اچھا عمران بھائی، پہلے تو کریکشن کر دوں کہ وہ تنخواہ ہم نہیں دیتی، وہ سرکار دیتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اب اس میں دیکھ لیں، آپ جا کے ابھی سیکیورٹی دیکھیں، یہ جو پرائیویٹ واچ کمپنی کے جو گارڈز یہاں کام کر رہے ہیں، کسی کو ٹی بی کا مرض ہے، کوئی ایسا بیچارہ ایسا ہے جو تھوڑا سا چلتا ہے سانس پھول جاتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں۔ کل وہاں پر ایک گارڈ کھڑا تھا، اس کو 4 بندے دھکا دے کر اندر چلے گئے اور اوپر گرا پڑا تھا۔ سر آپ 4 کہتے ہیں، ایک بچہ بھی ان کو دھکا دیتا نیچے گر پڑتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بندہ 12,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، 6 مہینے اس کو تنخواہ نہیں ملتی، 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملے گی، وہ کس لیے وہ آ کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے گا؟ وہ تو یہی کرے گا نا کہ جس کو مار پڑتی ہے، گولی پڑتی ہے، پڑھنے دیں، اپنی جان بچاؤ۔ وہ اپنی جان بچا کے پہلے بھاگتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا سول ریسپانسبل اس کا جو ہے وہ حکام بالا ہے۔ میں نام لے کے بتاؤں؟ آپ نام لیں۔ آپ نے ہاں یا نہ بتانا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے سی ای او اس کے سول ریسپانسبل ہیں؟ سب سے پہلے سی او صاحب، ایم ایس صاحب، اس کے بعد ہمارے ہیلتھ سیکٹری۔ نہیں، ایم ایس نیچے چلا جاتا ہے، میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سی ای او از اے پرسن جس چیئر نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے ان تمام کمپنیز کے ساتھ، جس میں پارکنگ کمپنی بھی ہے، جس میں ٹھیکیدار، ٹوٹل ٹھیکیدار ہیں۔ اب جب جس نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، اس کانٹریکٹر کو سزا بھی وہ دے سکتا ہے، اس کو فرق بھی وہی کر سکتا ہے۔ وہ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے جرمانے کر دیے ان کو، کہ جی ہم نے ان کو 2 کروڑ جرمانہ کر دیا، 1 کروڑ جرمانہ کر دیا، اور جتنی تنخواہیں یہاں پر اپنے لوور سٹاف کی کھا رہے ہیں نا، اس میں سے یوں کر کے جرمانے یہ سب سے بڑا جو اس کا کلپریٹ ہوتا ہے نا، وہ کمپنی خود ہوتی ہے۔ کمپنی کو یہ لوگ پیسے دیتے ٹائم پہ نہیں ہیں، جب وہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیتے، وہ تنخواہیں ٹائم پہ نہیں دیتے۔ جب تنخواہیں نہیں ملیں گی تو عمران بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ڈرائیور بھی آپ کے ساتھ چلے گا؟
सवाल ही पैदा नहीं नहीं होगा ना। आप अपने ड्राइवर को 6 महीने कहें मेरे साथ बगैर तनख्वाह के चले, वो कब कितना एक चलेगा? नहीं चल वो फिर यही करेगा ना, कभी किधर से पैसे मांगेगा, कभी किधर से पैसे मांगेगा, उधार मांगेगा। जब एक बंदा मांग ही उधार रहा है, वो आपकी हिफाजत कैसे कर सकता है? सीओ साहब, डॉक्टर हारून साहब, आप सरबराह हैं म्यो हॉस्पिटल के, और मुझे यहाँ पर आकर आज शर्मिंदगी महसूस हो रही है। सर आगे आ जाएं। आई एम फीलिंग अशेम्ड। उसकी वजह क्या है भाई कि इतने जड़ा पन्नो वो लाल है, वो कहते हैं ना लाल है भाई लाल है, ये सारा कुछ वही चल रहा है भाई। और मुझे हैरत होती है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ रोजाना आकर अपनी चेयर पर बैठते हैं और आपको लगता है सब अच्छा है। डॉक्टर आपका गैर महफूज, मरीज आपका गैर महफूज, पैरामेडिक्स आपका गैर महफूज, लवाहिकीन आपके गैर महफूज। मैं पहले ही बता देता हूँ ये बेचारे भी गैर महफूज ही होंगे। भाई क्या हुआ आपके साथ? हुआ ऐसे है जी कि हम पार्किंग में गाड़ी हमने एंटर की है, तो उन्होंने हमें ये स्लिप दे दी है और काफ़ी टाइम लगा के उस स्लिप के ऊपर जहाँ पर 30 रुपीज़ लिखे होते हैं वहाँ पर उन्होंने मार्कर से हाईलाइट करके उस 30 रुपीज़ को मिटाया है। और उसके बाद जब हम वापस गए हैं तो उन्होंने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज किए हैं। हाय, इतनी मेहनत तो बनती है और ना। मैंने उनसे ये तो डिमांड किया है कि यार आप मुझे स्लिप दिखाओ, तो स्लिप पे मैंने जब गौर से पढ़ा है तो वो 30 रुपीज़ से। अब आपने तो पढ़ लिया। हाँ, मैंने ना पढ़ा होता तो मैं तो देने ही सारे दे रहे हैं। और पीछे कैमरा पैन करें यार, ये जितनी लंबी लाइन नजर आ रही है ना डॉक्टर हारून साहब, ये सारे पैसे दे रहे हैं और ये आपके नाक के नीचे जो है करप्शन हो रही है। अब मेरे ज़हन में तो लफ्ज़ दूसरा आता है, वो मैं बोलूंगा तो आप भी गुस्सा कर जाएंगे और क्या जाते हैं ये गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है, लेकिन मेरे नज़दीक वो पार्लिमानी लफ्ज़ है। चले मैं उसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद इन्होंने इतने घटिया तरीन लोग यहाँ पे बिठाए हुए हैं, बदतमीजी करते हैं, जाहिल, बच्चे साथ, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो गुंडागर्दी तरीके से जो है ना वो और इश्यूज बता के और ओवर चार्ज किया जा रहा है। मुबारक हो डॉक्टर साहब, आई मस्ट क्लैप फॉर यू। और मैं चाहूंगा आपके घर वाले, आपके छोटा बच्चा जो है ना वो भी बैठकर इस क्लैपिंग को सुने और खाने की मेज पर आपको ये बात कहे कि अब्बा अगर आपकी मौजूदगी के बावजूद भी चीजें ठीक नहीं ना हो सकती तो आप घर पे रुका करें, हम इकट्ठे नाश्ता किया करेंगे और इकट्ठे टाइम गुजारा करेंगे। आगे चलते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। म्यो हॉस्पिटल में हैं और हमारे साथ AMS एडमिन डॉक्टर आदिल मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी डॉक्टर्स होते हैं और इसके बावजूद डॉक्टर्स जो हैं वो हमेशा एक तकलीफ में रहते हैं कि यार हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मसला है। अभी एक लंबी चौड़ी स्ट्राइक भी चली चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वाक़े के बाद, फिर म्यो हॉस्पिटल में भी एक इंसिडेंट हो जाता है। कहाँ पर गैप आ रहा है, लैकुना कहाँ पर है? असल में जी लैक्यूना कोई एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे मल्टीपल इसकी वो रीजंस बनती हैं कि हॉस्पिटल्स में ऐसे वाक़यात क्यों हो जाते हैं। हॉस्पिटल एक खुली सॉफ्ट सी एक जगह है जहाँ पर लोगों ने अपने मरीज़ों के लिए आना है, उनके इलाज मुआवजे के लिए आना है। तो ऑब्वियसली जिस वक्त उनकी एंट्री है वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि लोगों को बहुत ज़्यादा लंबी देर क्यूज़ बने, वहाँ पे रुकें, सर्चिंग हो रही है और इस तरह के प्रॉब्लम में पेशेंट है, एमरजेंसी में आया, आउटडोर में आगे तकलीफ में, उसके साथ 2 या 3 लोग हैं, रश में गुजरते हैं। एक सरसरी सी सिक्योरिटी ऑब्वियसली एंट्रेंस पे होती है कि जो कि मिनिमम डेटरेंस भी थोड़ी सी कुछ शो हो जाए कि नहीं जी कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है, वहाँ पर ज्यादा खराबात हो सकती है। फिर ऑब्वियसली अगला मरला आता है कि लोग पहले से ही तकलीफ में आते हैं, कोई बाहर मौसम गर्मी है, शिद्दत है, कोई और तंगी है, कोई इलाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इधर जा उधर जा, रिपोर्टें ले आओ, ये करो, वो तंग हैं, तो कहीं ना कहीं तल्ख कलामी हो भी जाती है और तल्ख कलामी के बायस बाज़ फिर वो चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली सिक्योरिटी स्टाफ की भी बार बार ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि आप AMS एडमिन है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। आपके पास टोटल सिक्योरिटी स्टाफ कितना है? हमारे पास जी पूरा जो मेयो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी स्टाफ है वो 129 हमारे अपने सरकारी गार्ड हैं। ठीक है। और 250 के करीब का हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है प्राइवेट कंपनी के साथ। इनमें से कितने सिक्योरिटी पर्सनल ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है? इसमें से कितने परसेंट हमारी जो लिमिट होती है वो तो होती है कि हम 45 साल तक रखें जो प्राइवेट गार्ड्स को, वहाँ तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन इन गवर्नमेंट सर्विस हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी तो ये 60 साल की उम्र में उसने रिटायर होना, एक दफ़ा जो भर्ती हो गया, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे लोग साथ साथ रिटायर भी हो रहे हैं, ओल्ड एज के भी हैं, यंग हैं। आप अगर मैं कहूँ कि आपके 20% गार्ड जो 50 साल से बड़े हैं, तो ये गलत होगी, बात सही होगी कि इससे भी ज्यादा 50% तक बात चली जाएगी? नहीं, तकरीबन 25 से 30% ऐसे होंगे
ہیں جو کہ 45 سے ابو ہوں گے, اور یعنی وہ جو 25 سے 30% لوگ ہیں وہ ایز اے میٹر آف فیکٹ کیپیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہاٹ پوائنٹس اور ہارڈ پوائنٹس پر ڈیوٹی دے سکیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. کتنے اسپاٹس ایسے ہیں جن کو آپ ایکسٹریملی ہائی تھریٹننگ اسپاٹ سمجھتے ہیں جہاں پر خطرہ زیادہ ہے؟ ہمارا ایریا وائز ہاسپٹل 56 ایکڑ پر محیط یہ ایریا ہے, 5 اس کے مین گیٹ ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے بلاکس جو ہیں, جیسے یہ سرجیکل ٹاور ہے, یہ انڈور کی بلڈنگ ہے, پیچھے ایڈمنسٹریشن بلاک ہے, ایمرجنسی ہے, پیڈس کی ایمرجنسی لیدا ہے. یہ بڑے بلاک 5 بڑے بلاک ہیں, اور ہر بلاک کے کم از کم 2 سے 3 انٹری ایگزٹ پوائنٹس علیحدہ ہیں. پھر ہمارے تقریباً 125 وینٹیلیٹر ہیں اور 7 کے قریب آئی سی یوز ہیں, آپریشن تھیٹرز علیحدہ ہیں. اگر میں اپنی عقل استعمال کروں تو ایک پیڈز آپ کے ایسی سینسٹیو جگہ ہو سکتی ہے, پیڈز ایمرجنسی, دوسری مین ایمرجنسی آپ کی ہو سکتی ہے, 7 آپ کے آئی سی یوز ہیں. ایگزیکٹلی, یعنی یہ 9 جگہ تو یہ ہو گئی. بالکل. اس کے علاوہ سینسٹیو ایریاز کون کون سے ہیں؟ مین سینسٹیو ایریاز تو یہی ہیں جہاں پر کیونکہ پیشنٹس کی 9 جگہوں پر چلے 10 ایک اپنی طرف سے محبت بڑھا دیتے ہیں. ان 10 سیکیورٹی ایریاز جو کہ آپ کو واقعی سیکیورٹی کنسرن یا لگتا ہے, یہاں کی سیکیورٹی کو ریوائز کیا گیا اس کے بعد, اور کیا ڈفرینس مینٹین کیا گیا؟ یہ جو چلڈرن ہاسپٹل کے واقعے کے بعد نہیں یہاں پہ جو فائر عام ہوا ہے, دیکھیں اس سے پہلے سے ہی ہم ڈیٹرنس کافی زیادہ لے رہے تھے. ابھی کیونکہ بالکل قریب چلڈرن ہاسپٹل کا واقعہ ہوا تھا, ہم نے اس کو اپنی ایک کوئک رسپانس فورس اس کی بنائی ہے, جو کہ کہیں بھی انسیڈنس ہوگا تو وہ وہاں پر ود ان نو ٹائم وہ پہنچے گی. کوئک رسپانس فورس 5 سے 6 لوگ, وہ اضافی لوگ ہیں جو کہ آلریڈی وہاں پہ ڈپیوٹیڈ ہیں کسی بھی ایریا میں. اوکے, اور ہم نے ان کو لیڈ کون کرے گا؟ ان کو لیڈ ان کا سیکورٹی سپروائزر جو اس ٹائم پر ڈیوٹی پہ ہوتا ہے وہ ان کو لیڈ کرتا ہے. اور ہم نے مختلف السلام علیکم, یہ سیکورٹی سپروائزر ہیں؟ جی سیکورٹی سپروائزر ہمارے محمد مسٹر رؤف صاحب. جی ریسپانس فورس, جی سب سے پہلے آپ کا شکریہ, آپ میو ہاسپٹل میں آئے اور سیکورٹی کی آواز بنی. جب سے ہمارے پاس جو چلڈرن ہاسپٹل میں واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے ایک کیو آر ایف ٹیم بنائی ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہماری ٹیم تھی. کتنے لوگ ہیں کیو آر ایف؟ اور ہماری کیو آر ایف 3 شفٹیں ہیں, 3 شفٹوں میں ہم نے 6 لوگ لگائے ہوئے ہیں. 6 لوگ لگائے ہوئے ہیں, 18 لوگ ہیں. ان میں سے 2 فیمیل ہیں ہر شفٹ میں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایمرجنسی جب لوگ آتے ہیں, ایک تو ہم جو سٹنگ ایریا وہاں پہ ہم چیک کرتے ہیں ان کو جو لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, جیسے کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, ہمیں کال آتی ہے ہماری ایکسچینج کے ذریعے, تو ہم فوراً اپنی جو کیو آر ایف ٹیم ہے وہاں پہ پہنچتی ہے اور کیوں رسپانس کرتی ہے, پہنچتی ہے. اس سے پہلے ہمارے اپنے لڑکے تھے وہ جو ہم اسپاٹ سے جو نکالے تھے. میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو 18 لوگ الگ کیے ہیں باقی سیکیورٹی گارڈز میں سے, ان کی کوئی ٹریننگز علیحدہ کروائی گئی ہیں, کوئی ریکمینڈ کی گئی ہیں, کوئی ایسی چیز ہے؟ جب ہم نے یہ ٹیم کمپلیٹ کی ہے اس کے بعد ان سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے. اکٹھا کرنے کے بعد ان کی موٹیویشن ہوئی ہے. سر موٹیویشن ایک علیحدہ چیز ہے, دیکھیں میں بات کر رہا ہوں ٹریننگ کی. ٹریننگ ان کی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. آبویسلی ایک دفعہ 1 سال پہلے کہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی ٹریننگز کروائی تھیں. اب کچھ لوگ ہم نئے اس میں ریکروٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے 18 لوگ بڑھائے ہیں, نئے ریکروٹ کیے ہیں. تو ان کو مکس, ایک پہلا کام تو ہم کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اکٹھے 7-8 لوگ نئے نہیں لگا دیتے, ان کو مکس اپ کرتے ہیں پرانے اور نئے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے یہ کیو آر ایف ایس میں آلریڈی ایک سپروائزر ساتھ شامل ہے جو کہ ساتھ ان کو آبویسلی ٹرین بھی کرتا ہے. جو ایوننگ کا ہمارا راؤنڈ ہوتا ہے اس میں پولیس چوکی سے بھی ایک پولیس کا بندہ جوان ہم ساتھ لے کے راؤنڈ کرتے ہیں, جو کہ یہ سارا سرچنگ جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سرچنگ کے کوئی غیر ضروری لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے. بعض اوقات کوئی لوگ آ جاتے ہیں باہر سے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور تقریب کاری یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی وہ کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں بھائی, آپ کے یہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں, کام سیکیورٹی ہے لیکن رشوت والا بڑا چکر ہے, وارڈ جانا ہے تو پیسے دے کے جانا ہے. آپ کے نوٹس میں کوئی ایسا ہے؟ ایسی بات نہیں. ہمارے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ جو ان کی ڈیوٹی کی ہے وہ مکمل کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, یہ پیسے لینے والی نہ کوئی کمپلین ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں سیکیورٹی گارڈ کوئی ایسا نہیں ہے جو پیسے ویسے کوئی کمپلین نہیں. ابھی میں یہاں پہ آواز لگاؤں گا تو سارے آ کے لگاؤں گا آواز. ویسے رؤف صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہاں لوگ اصل میں 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ خود سے بھی کئی دفعہ دے دیتے ہیں کسی نہ کسی کو پیسے, جو کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ نہیں دینے, اور پھر کسی نہ کسی سے لینے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں بڑا نالائق ہوں, مجھے معاف کر دینا. میں کھڑا ہوں, آپ کھڑے ہیں, یہ کھڑے ہیں, میرا پیشنٹ اندر ہے, میں آتا ہوں, یہاں سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے, مجھے ساتھ سلام بھی کرتا ہے اور کہتا ہے پائن اندر چلو. یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں, آپ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے, ہمیں جانے نہیں دیتا, ہمارا پیشنٹ خوار ہو رہا ہے. یہ آنکھ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ شام کو پیسے دے کے جاتا ہے, وہ آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے کو سلام ہو رہا ہے, اس کو نہیں ہو رہا, تو وہ پھر
खुद से वाला काम ऐसे चल पड़ता है, आप भी खुद से दे देंगे, ये भी खुद से दे देंगे? एक्चुअली देखें, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म है। अब अगर किसी से कोई पैसे लेता है, ब्राइबिंग अगर कहीं हो रही है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे कोई वार्ड अटेंडेंट है या कोई और, हमारे हर ब्लॉक में हर वक्त एक ना एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ होता है। अगर किसी को कंप्लेंट होती है, हमने अब तो हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से भी है, मुख्तलिफ जगह पे बैनर्स और फ्लैक्सेस भी लग रही हैं, कंप्लेंट सेंटर भी बन रहे हैं, कंप्लेंट्स के रजिस्टर भी हैं, ऑनलाइन भी अब कंप्लेंट्स हो रही हैं। अगर किसी को कंप्लेंट होती है फ़ौरन उस पर एक्शन भी होता है। अगर प्राइवेट कंपनी का कोई सिक्योरिटी गार्ड इसमें पकड़ा जाता है तो कंपनी को भी फाइन होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, हम उसकी ड्यूटी प्लेस चेंज आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं इधर से होकर आपके पास आता हूँ। आखिरी फाइन जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसको कब हुआ था? लास्ट टाइम फाइन? हाँ, कोई आखिरी फाइन? मेरे ख्याल में इनको जनवरी में फाइन हुआ है। किस चीज़ पर? ये इनकी एफिशिएंसी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। क्या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी ये नहीं थी कि उनके जो ये रोड जो होते हैं वो सही तरीके से क्लियर नहीं करते थे, तो उसके लिए वो सिक्योरिटी का काम है। ये हमने रोड पे कुछ लगाते हैं लड़के, रोड क्लियर करवाते हैं। सिक्योरिटी का काम है हिफाजत देना, तो हिफाजत के मामले में जो उनको आखिरी फाइन हुआ था, मैं उसकी बात जो हमारे डॉक्टर साहबान आते हैं, जैसे हम उनकी गाड़ियां लगाते हैं पार्किंग की तरफ, ये प्रोटोकॉल की काम है, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये रऊफ साहब का फाइन करना काम नहीं है, ये इसमें वो नहीं, इसलिए इनका नॉलेज इंचार्ज है ना, इस वजह से उनके नोटिस में होगा जो वो होगा सिक्योरिटी को करना। लेकिन फाइन मुझे इसका है फाइन। हमने लास्ट टाइम इनको जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में हमने इनको तकरीबन 25-25 लाख पर मंथ हमने इनको फ़ाइन किया, जो कि तकरीबन 65। जी बिल्कुल, इनकी शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से हमने इतने बड़े फ़ाइन इनको किए हैं। अभी जो रिसेंट इंसिडेंट्स एमरजेंसी अब पूरी कर रहे हैं, काफ़ी हद तक उन्होंने उस पर अमल भी किया है, काफ़ी पूरी कर रहे हैं। अगर आपका एक ठेकेदार है आपका, जिसने आपको सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसका मुसलसल 3 दिन भी उसके स्टाफ पूरा नहीं होता, तो यू हैव गॉट द राइट के 2 दफा की कंप्लेंट्स के बाद आप उसको उड़ा के बाहर फेंकें। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपका डॉक्टर इनसिक्योर है, आपका पेशेंट इनसिक्योर है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हर इसका एक जो एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो तरीकेकार है, 60-70 लाख फाइन भी कम नहीं होता। एक मेजर एक इसकी पूरी एक महीने की वो है नहीं, उसका ये है कि अगर मैं एक रिजल्ट ये है कि 3 दिन पहले आपकी इमरजेंसी में गोली चल जाती नहीं, हाँ चल जाती, बिल्कुल है, उसका अलहदा से उनको फाइन किया। लेकिन अब अगर मैं उसको सडनली उसका उनको 3 लाख रुपए पर इंसिडेंस उसका वो फाइन किया, अब अगर मैं इसको आज सडनली इनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देता हूँ, तो मेरे पास और कोई तरीकाकार नहीं है। मेरी यकदम जो 250 की सिक्योरिटी गार्ड फोर्स है, लेट्स सपोज अगर इसके एक बंदे कम है, मुझे 150 या 200 बंदे भी मिले, मेरी वो वर्क फोर्स कम हो जाएगी। इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है ना कि आप उन्हें बताएं जी कि 1 महीना अगला आप काम करेंगे, उसके बाद आप अल्लाह हाफिज, और उस महीने में आप नया ठेका करें। एग्जैक्टली नया टेंडर इन प्रोसेस है। अभी उसकी टेक्निकल की शराइत हमने उसको बढ़ाई है, सख्त किया। मैंने आपको वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए हैं। उसमें कौन सी मेजर शराइत हैं जो बेहतर होंगी? एक्चुअली उसमें हमने जो एक तो मिनिमम वेजेस इनकी इंक्रीज करने का कहा है सिक्योरिटी कंपनी को, क्योंकि जब मिनिमम वेज अच्छी होगी तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी गार्ड भी एक्सपीरियंस्ड और रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हमने उसमें बढ़ाए हैं, इनके आर्म्स लाइसेंस बढ़ाए हैं, और इनकी फाइनेंशियल बढ़ाई है। मैं ना आपको 2-3 लोगों से मिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ आप एक पैक्ट करेंगे, सलाम लें सर, हम एक वादा करेंगे, कर लें सर? जी बताइए। कि उसके बाद किसी आदमी के रोजगार पे मसला नहीं आएगा। मैंने एक लिटमस टेस्ट आपको करके दिखाना है, और वो मुझे उम्मीद है कि आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंतहाई बेनिफिशियल होगा। हम 2-4 लोगों से मिलते हैं और उनसे एक रैंडम सवाल करेंगे, उसका जवाब मेरे ख्याल से आई ओपनर होगा। सर, हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, इनकी तनख्वाहें क्या हैं डॉक्यूमेंटेड? इनकी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा पुराना हुआ है जी, और अभी एक्सटेंशन पे इनको चले, वो कंक्लूड नहीं हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो शराइत वो थोड़ी इस तरह ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो अब हेल्थ डिपार्टमेंट दोबारा उसको रिव्यू कर रहा है। भाईजान इधर आना। इनकी जो मिनिमम पे है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में 18,000 है, ये कम है आजकल की इन्फ्लेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर से आए, क्या नाम है आपका? उस्मान सर। उस्मान सर। क्या जिम्मेदारी बेटे? सर इधर ये गाड़ी आगे पीछे करवाने की, और इसलिए मसले गाड़ी आगे पीछे कराने की। मोटरसाइकिल। आपकी तनख्वाह कितनी बेटा? सर 14,000 है। कंपनी हमें तनख्वाह भी नहीं दे रही 5-6 महीने से, और हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही, इसलिए हमें तनख्वाह कम दी जा रही। गवर्नमेंट ने ऐलान किया कम से कम 32,000 रुपया तनख्वाह होनी चाहिए। बाहर हमें भी आर्डर मिले कि 32,000 सैलरी होगी 8 घंटे की। हमें सिर्फ 14। उस्मान बेटे बताऊं,
میں نے ان سے پہلے وعدہ لیا کہ آپ کی نوکری کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب یہ اللہ اور ان کے درمیان میں ہے کہ آپ نے بات کر دی, انہوں نے آپ کی نوکری کو بچانا ہے, نہیں بچاتے تو یہ اللہ کو جواب دیں ہوں گے. آپ کی کاغذوں میں تنخواہ کتنی ہے سر؟ ان کی جو ہونی چاہیے اگر اس میں ٹیکس نہیں نہیں کٹتا, ڈاکومنٹ 18,000. ہاں 18,000 ہونی چاہیے, اس میں ٹیکس 18,000 والے سے کیا ٹیکس لینا؟ اوبویسلی نہیں, انہوں نے نہیں لینا, لیکن کمپنی نے انکم ٹیکس پے کرنا سر ہوتا ہے. کمپنی نے ہمارے ان کی پاس جو تنخواہوں میں سے کاٹ کے تو نہیں نہ دینا, کمپنی نے تو اپنے آپ کے ساتھ بزنس کا دینا ہے. ٹوٹل جو بھی ایک طریقہ کار ہے نا, جو بھی ٹوٹل انکم بنے گی نا ان کی, ٹوٹل بل بنے گا, آپ اس کو کے لگ اوپر رہا ٹیکس ہے کٹتا ہے. کہ یہ بچہ یہاں پر ایک بندہ آ کے ڈاکٹر کو پتھر مارنے کی کوشش کرے گا تو یہ آگے ہو کے ڈاکٹر کو بچائے گا, جس کی اپنی تنخواہ میں ہر مہینے 4 سے 6 ہزار کا کٹ لگتا ہے جو کہ غیر قانونی ہے. یہ بچائے گا, کیوں بچائے گا؟ کٹ یہ تو یہی کہے گا میں تو گاڑی ہٹواتا ہوں بھائی, ادھر کر لو ادھر کر لو. بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں, لیکن کٹ وہ ہوتا ہے جو کہ جان بوجھ کے یہ لگایا جان بوجھ کے لگایا نہیں گیا نہیں, وہ کٹ ہے اگر تو وہ جینون ایز پر رولز کرتا ہے تو وہ پھر کٹ نہ سر. ہو. پنجاب گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے پچھلے سال کا, اس کے مطابق کیا 14,000 ایک سرکاری پریمیسز میں کام کرنے والے کی تنخواہ جسٹیفائیڈ ہے؟ جس وقت یہ کانٹریکٹ ہوا تھا, جس وقت یہ کم سے کم تنخواہ 25,000 ایسا نہیں, جس وقت یہ کانٹریکٹ ہوا ہے, کنکلوڈ ہوتا ہے کانٹریکٹ, جس وقت سٹارٹ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس وقت جتنی منیمم ویج ہوتی ہے پنجاب گورنمنٹ 18 ہوگی جب آپ کا ہوا تھا, جب ہوا یہ تو 14 لے رہے ہیں. 14 لے رہے ہیں, اس کا پوچھ لیتے ہیں ان کو, کمپنی کو فائن کر لیتے ہیں. سر فائن نہیں, ان کو سبق سکھانا شو پڑے گا. کاز کیا ہے ریسنٹلی, آپ کا ڈاکٹر انسیکیور رہے گا, آپ کا پیشنٹ انسیکیور اس رہے گا. پر شو کاز کیا ہے کمپنی بھائی کو, اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. اس پہ شو کاز کیا ہے اچھا کمپنی کو, ایک اور بلیک لسٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کا جو سیکیورٹی پرسنل ہے نا, جس کو آپ نے اسپیسیفکلی ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے تھے, وہ میں ابھی اس کا ٹیسٹ کروا کے دیکھ لوں. ہی ڈونٹ نو ویپن کیسے چلنا ہے, اس کو نہیں پتا کہ سیکیورٹی سچویشنز میں یا کرائسس سچویشن میں ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. اس کو اتنا ہی پتا ہے کہ میں نے گاڑیاں آگے پیچھے کروانی ہیں, تو اس کے لیے تو آپ گلی سے کوئی بندہ پکڑ کے لے آئیں, اس سے بتاتے رہے کہ پارکنگ کراتے رہو. یہ تو پارکنگ کمپنی کی فیسیلیٹیشن. میں آگے چلتا ہوں اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے آئیں گے بھائی جان. اے ایم ایس ایڈمن صاحب ہیں, آگے آئیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کاشف غلام نبی سر. کاشف غلام نبی. کاشف بھائی بڑا ریلیکس ہو کے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت میں آئے ہیں. جی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ ہماری سر 14 ہے. 14,000. جی. کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ سر مجھے 5.5 سال ہو گئے. یہیں پہ؟ جی سر. یعنی 5.5 سال سے تو اس کمپنی کے پاس کانٹریکٹ ہے, مطلب کہ جس نے آپ کو یہاں پر کام پہ لگایا ہوا ہے. اور آپ جب 5.5 سال پہلے یہاں آئے تھے تب کتنی تنخواہ تھی؟ اس ٹائم بھی اتنی تھی سر. 14 تھی. جی سر. ہائے ربا. سیان صاحب, یہ ہے اصل موت کی وجہ, یہ اصل عذاب جو اس سسٹم کو چلنے نہیں دیتا. ابھی یہاں پر کوئی آ کے ڈاکٹر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو کیا قربانی دے لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ سر انہیں ہم نیچے لے کے آتے ہیں, پھر اس کو انٹری نہیں دیتے, یا مطلب کہ سر سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر سے بھیڑ میں بات کر رہے ہیں, تو پھر اس کو انٹری نہیں دیتے ہم. سر 14,000. How he can secure the equipment of billions? obviously اس کو دیکھ لیتے ہیں. اگر تو انڈر دی رولز کٹ لگ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کٹ انڈر دی رولز نہیں ہے تو پھر تو ان کی جو پے بن رہی ہے وہی اس نے دینی ہے. لیکن آج تک یہ ابھی کمپلینٹ تو کر رہے ہیں ہماری طرف سے. اگر یہ آتے ہیں تو میرا ان سے پہلا کویشچن یہی ہوتا ہے کہ میں اس چیز پہ ایکشن کر سکتا ہوں جس چیز پہ یہ ان رائٹنگ مجھے کوئی دیتا ہے. ابھی اگر یہ بالکل فائن ہوگا, فائن بھی ہوگا. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں. جی سر. یہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ آپ کی تنخواہ 14,000 نہیں ہے, آپ کی تنخواہ زیادہ ہے. آپ نے کام کرنا ہے کہ سادہ کاغذ پر ڈاکٹر صاحب کو تحریری شکایت لکھ کے دینی ہے. اس کی ایک کاپی آپ نے ہمیں بھیج دینی ہے. میرا نام میاں عمران ارشد ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم آ کے ڈاکٹر صاحب کے پیروں میں بیٹھیں گے, انہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیوں سزا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا حق ہے. آپ کی تنخواہ ان کے مطابق 18,000 ہے, اور میرے مطابق جب کانٹریکٹ ہوا تھا تب بھی 22,000 24,000 25,000 سے نیچے نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ایک تفصیلی 2 نمبری ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے. سر چلتے ہیں آگے. تھینک یو بھائی. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ کیا بات ہے, ناراض ہو گئے؟ نہیں سر, وہ گیٹ کو. کیا نام ہے آپ کا؟ ثاقب بھائی. ان کو جانتے ہیں؟ جی سر. یہ آپ کے اے ایم ایس ایڈمن ہے, اور ڈاکٹر عادل صاحب جی سر خصوصی طور پر آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے ساروں کی آئے ہیں. کمپنی سے ہیں یا سرکاری ملازم ہیں؟ سر سرکاری ملازم. کتنے عرصے سے جاب کر رہے ہیں؟ سر 14 سال ہے. اچھا, دوسری بات, آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ سر 32,000. 32,000. کتنا عرصہ پہلے سروس اسٹارٹ کی تھی؟ 2009 میں سر. 2009 میں. تو کوئی تنگی ڈسٹربنس نہیں سر, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, اب یہ ایک گیپ ہے
یہ گیپ نیا آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ ایک ہی کیڈر میں کام کرنے والے کچھ لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں 32 ہزار ہیں, کچھ 14 ہزار. عمران بھائی آپ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں بالکل ویلڈ ہے. یہی 100 پوائنٹ جو پے والا ہے, جو ابھی ہم نے اپنا سیکورٹی آڈٹ بھی کیا ہے یہ چلڈرن والے انسیڈنٹس کے بعد ہمارا بھی انسیڈنٹ, اس میں جتنی ریکمنڈیشن ہے وہ یہی ہے. جو ہمارا ابھی بیڈنگ ڈاکومنٹ آپ کو میں نے سینڈ کیا, اس میں بھی منیمم ویج جو ہم نے 32,000 رکھی ہے. ابھی شاید وہ بھی ہم نے ریکمنڈیشن میں ابھی ہم نے وہ بھی بڑھا کے, ہمارا یہ ہے کہ منیمم ویج 45,000 ہو. رکھیں گے تو آپ کا اپنا جو ہے ورکر وہ مارا جائے گا. نہیں, ہم 45,000 اس بندے کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں جو کہ ہمیں ریٹائرڈ آرمی پرسنل ٹھیک ہو رکھ کے دیں, کیونکہ ریٹائرڈ آرمی پرسنل اگر آپ نے رکھنا ہے تو آبویسلی وہ 32,000 پہ نہیں آئے گا, پے پراپر پہ آئے گا. جب ایک بہن آئی ہے. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ تھوڑا سا آگے آ جائیں. کیا نام ہے بہن؟ ملیحہ فاطمہ. ملیحہ فاطمہ صاحبہ کتنے عرصے سے یہاں پر کام کر رہی ہیں؟ 2 سال سے سر جی. 2 سال سے. پرائیویٹ ملازم ہے سرکاری؟ پرائیویٹ. کتنی تنخواہ ہے آپ کی؟ 14,000. تو 14,000 میں گھر کیسے چلاتے ہیں آپ؟ سر جی میں ڈبل ڈیوٹی کرتی ہوں. کہاں پہ دوسری کرتی میں کلینک پہ, پرائیویٹ کلینک پہ بھی کام کرتی ہوں, یہاں پہ بھی کرتی ہوں. کتنے گھنٹے وہاں کرتی ہیں؟ میں تقریباً وہاں 6 بجے جاتی ہوں, رات کو 10 بجے آتی ہوں واپس. اور اس دن کے ٹائم یہاں کرتے ہیں؟ جی سر. ابھی آپ کی ڈیوٹی ادھر ختم ہو رہی ہے؟ جی سر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے کاغذوں میں سرکاری ڈاکومنٹس میں تنخواہ 14,000 نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں سر. یہ غیر قانونی طور پر آپ کو کم تنخواہ دے کر آپ کا حق کھایا جاتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں سر ہمیں نہیں. چلیں آج پتہ چل گئے. ٹھیک ہے سر. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. آپ جس بھی کمپنی کے ساتھ کام کریے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی جی. لیکن 14,000 تنخواہ قانون کے مطابق جرم ہے. جی سر. ٹھیک ہے. ویسے ہمیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں, یہاں آپ پہ. کو مسئلہ ہو یا نہ ہو, ہمارے ایم ایس ہمارے سینئر بہت اچھے ہیں, سارا عملہ بہت اچھا ہے. یہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں نوکری کا پیٹرن یہ ہے. جی جی. ایزی ہو جائے. سر اللہ ان کو بھی خوش رکھے, انہوں نے ساتھ ہی آپ کی محبت کا بھی جو ہے افسانہ پڑھا ہے. اب تو ان کا حق آپ پر زیادہ ہے. ان کو مجھ سے نہیں, شاید اپنے سپروائزر سے زیادہ ڈر ہوگا, کیونکہ میں یا ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہے. ہم بارہا جیسے یہ اگر کوئی کمپلینٹ کرتا ہے ہم تو ان کو پے کر رہے ہیں. اب پینلٹی کیا بنتی ہے میں نے آپ کو وٹنس کروا دیا. میں نے اس کی بیس کے اوپر ان کی بڑی ہیوی پینلٹیز ہیں, لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ کمپنی ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے, لیکن میں وہی ابھی آپ کے سامنے یہ شاید ریٹن کمپلینٹ لکھ کے دے دیں گے. نہیں میں تو کسی سے نہیں لے رہا, ہاں میں تو آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. تو یہ جیسی, کیونکہ میں نے کمپلینٹ, میں اگر سیلف ایکشن لیتا ہوں پھر میرے سے بھی کل کو کوئی پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے کس بیس پہ میں اس کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اب تو یہ آن ریکارڈ ہے. ڈاکٹر صاحب, ہاں یہ آن ریکارڈ ہے. میں نے جب سے ان کو چارج لیا ہے اس چارج کے اندر ان کو 70 لاکھ روپے ایک فائن کیا ہے. شو کاز ان کو کل ایشو ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں روپے کا فائن کمپنی کو کوئی فرق نہیں ڈال رہا. نہیں ڈال رہا ہے. پیسے کاٹے میں وہ پورے کر دیں گے. وہ فائن اتنا ان کو اثر ڈال رہا ہے کہ اس وقت کمپنی کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. سر اچھی دوڑیں ہیں, 14 پہ نوکری کر رہے ہیں لوگ بیچارے. ابھی یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ان کو تنخواہیں بھی وہ دے رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے بتایا 5 ماہ تنخواہ نہیں دی. وہ کمٹ کر رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں, دیں گے بھی. سر آپ کے سامنے بتایا 5 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. میں دیں گے ان کو, تنخواہیں بھی دیں گے. نہیں دیں گے, ہم نے ان کو اس بات پہ شو کاز کیا. سر میں نالائق ہوں. اگر 5 مہینے ایک سیکیورٹی اہلکار کو تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ ہر آتے جاتے پیشنٹ کے لوائقین سے پیسے نہیں لے گا تو اور کیا کرے گا. بھائی جان ادھر آئیں. آپ کی بات, آپ سے لوگ یہاں پر پیسے مانگتے ہیں اندر آنے جانے کے لیے؟ نہیں ویسے کوئی نہیں مانگتے. آپ سے کسی نے نہیں مانگے؟ جی مانگتے ہیں. بھائی پیسے کوئی مانگتا ہے یہاں پہ؟ وہی مانگتے ہیں. مانگتے ہیں بھائی, بھائی مانگتے ہیں پیسے. چاہ پانی بھائی مانگتے ہیں؟ نہیں کال پرسوں آپ سے نہیں مانگا, 2 لوگوں سے نہیں مانگا جی. ایسے مانگتے ہیں سر. شروع میں عمران صاحب آپ سے کہا تھا کہ آپ کا یہ جو پوائنٹ ہے نا ویلڈ, جو بیسک سیلری والا جو پوائنٹ ہے نا, دیٹ از ویری ویل ویلڈ, اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے. آبویسلی اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں. اب ہم کسی کا گھر ہی نہیں چلے گا, اس کے ساتھ یہ سارے پرابلم رشوت بھی لے گا, وہ سب کچھ کرے. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. There was a time جب ہم جیسے لوگ میڈیکل فیسلٹیز کے حوالے سے جب بات کر رہے ہوتے تھے تو کبھی ہم کہتے تھے اکوپمنٹ کا مسئلہ ہے, کبھی میڈیسن کا مسئلہ ہے, کبھی ہم کہتے تھے ڈاکٹرز کا شارٹ فال ہے. لیکن اس وقت یہ مسائل سب ثانوی ہو گئے ہیں, یہ سب چیزیں پیچھے چلی گئی ہیں. آج جب بھی آپ ہاسپٹل کا ذکر کریں گے بالخصوص تخت لاہور میں, تو سب سے بڑا مسئلہ ادویات, ڈاکٹر کی اویلیبلٹی نہ ہونا یا مسائل کا بڑھ جانا نہیں ہوگا, بلکہ یہ ہوگا کہ کیا ہسپتال میں ایک ڈاکٹر, وہاں کا سٹاف,
वहां पे आने वाला पेशेंट, उसके लवाहिकीन क्या ये बाइज्जत रहेंगे या नहीं रहेंगे, इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, या एक अंधी गोली किसके साथ क्या कर जाएगी। ये सबसे बड़ा थ्रेट इस वक्त हॉस्पिटल्स में बन चुका है। मैं हॉस्पिटल के वाकई की बात कर रहा हूं जी। मैं हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं, एमएस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीर अहमद मलिक साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आई एम ऑनर्ड फॉर योर काइंड टाइम। सेहत अच्छी है? डॉक्टर साहब, कोई सवाल ऑब्वियसली हमें करना है और मकसद यही है कि सिस्टम में बेहतरी लाई जाए। डॉक्टर साहब, कितने आपके पास सिक्योरिटी गार्ड हैं जो हॉस्पिटल के मुलाजिम? हमारे जो हॉस्पिटल के हैं वो 100 हैं और 172 जो हमारे प्राइवेट आउटसोर्स जो किए हुए, यानी 272 सिक्योरिटी पर्सनल्स आपके पास हैं। 100 तो डायरेक्टली आपके हैं। आखिरी दफा इनकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो आपने करवाई थी वो किससे करवाई थी और उसकी सर्टिफिकेशन? वो हमने उसके ना, ये जो हेल्थ केयर कमीशन के इंडिकेटर्स हैं उसमें होती है कि सिक्योरिटी के हवाले से और साथ कर फायर सेफ्टी के हवाले से इनकी ट्रेनिंग हो। रेगुलरली और पीरियडिकली हम इनकी करवाते रहते हैं और लास्ट टाइम 3-4 माह पहले हमने उनके साथ इनकी करवाई थी। ये किसके साथ करवाई थी? ये रेस्क्यू ने आग बुझाना सिखा दी। सिक्योर करना, अपने डॉक्टर को प्रोटेक्ट करना, हॉस्पिटल की प्रेमिसेस को प्रोटेक्ट करना, इसमें आने वाले पेशेंट और उसके लवाहिकीन की हिफाजत करना, इसके हवाले से वो हमारे जितने भी है ना, हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर वो ट्रेंड है इसमें। अच्छा। और वो साथ पीरियडिकली इनकी ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं। और इसी ट्रेनिंग के बावजूद एक शख्स अंदर आता है और वो बेड पर पड़ा होता है, बीमार होता है, दूसरा शख्स आता है और उसको गोली मार। जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना आप टोटल ओवरऑल सिनेरियो में जाएं। इनकी लड़ाई हुई थी वहाँ पे मुरीद के में, 2 पार्टीज की शादी हो रही थी। शादी पे वो फायरिंग कर रहे थे, उसमें एक बंदे से दूसरे को गोली लगी, उसकी एट स्पॉट डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली उसको भी अनफॉर्चुनेटली गोली लगी, वो इधर आ गया। वहां पे जो उसका वालिद था जिसके बच्चे की डेथ हुई थी वो इधर आया और फुटेज में हमने देखा कि वो आया है, उसने छुपाया हुआ था चादर के नीचे ना वेपन हो, पिस्टल आया है, उसको फायर किया है और विद इन 6 सेकेंड वो वहां से निकल गया है। इवन देन हमारे जो सिक्योरिटी के पर्सोनल्स हैं हमारे तीनों, उन्होंने उसको जाके पकड़ा है। उसने दोबारा गोली चलाई है, गोली उसके चैम्बर में फंस गई है और वो उनको नहीं लगी। कल हमने उन मुलाजमीन को अप्रिशिएट किया कि जिन्होंने जाके उसको पकड़ा है। कितने मुलाजमीन ऐसे हैं जो इक्विप्ड हैं आपके? नहीं, मैं बताता हूँ। उसके बाद इस वाक़े में आप अगर देखें हॉस्पिटल और सिक्योरिटी, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं है कि जितनी कंटोनमेंट एरिया की होती है या पुलिस के ऑफिसेज की होती है या जो हाई रिस्क एरियाज होते हैं, या इतनी तो होनी चाहिए जितनी हॉस्पिटल की होती है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आपको कि आप अगर थ्रू आउट सिनेरियो देखें कि ये पब्लिक सर्विस का इदारा है, सोशल सर्विस हम कर रहे हैं और उसमें जब थ्रेट्स होते हैं या जिस लेवल के होते हैं ना, उसी लेवल पे उसको सिक्योरिटी दी जाती है। अब आपकी बात ठीक है, ये एक थ्रेट आ गया है और उस हिसाब से सिक्योरिटी रिवाइज हो रही है, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि रिवीजन में हम क्या जा रहे हैं। उस हिसाब से हमारे सिक्योरिटी गार्ड गवर्नमेंट ने हमारी एसएनई में डाल दिए, फिर उसके बाद हमें परमिशन दी कि हमने आउटसोर्सिंग में भी से ले लें। ये तो बड़ा पुरानी बात होगी ना, आउटसोर्सिंग मैं उसी तरफ से कर ली। मैं आप लेवल की तरफ आ रहा हूँ। उस लेवल में अगर आप हॉस्पिटल में जाएं, हमारे पास जो आते हैं ना पेशेंट्स, उनका ये नहीं होता कि हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो खुदा ना खास्ता ऐसा है। ये जो वाकया हुआ ये एक पर्सनल रिएक्शन था और ये उसके बाद एक सॉफ्ट टारगेट था कि वो आ जाए। और मैं मानता इस लेवल की वो सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। कि जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई है या सेकेंड हुई है या हमने 65 की जंग लड़ी है या हमने टेररिज्म की जंग लड़ी है, दुश्मन के मुकाबले में लड़े थे। रिकॉल कि उनमें कभी भी मस्जिद, मंदिर, गिरजा टारगेट हुए हैं कि हॉस्पिटल हुआ नहीं? ठीक है, स्कूल नहीं हुए, स्कूल हुए हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे उसी एरिया में जाऊंगा कि इस लेवल का है कि जब उस टेररिज्म की वार में भी हम टारगेट नहीं हुए और अब भी नहीं हुए और ये वाला भी था उसी का। सर मसाजिद में भी धमाके हुए, स्कूलों में भी हुए, अस्पताल भी निशाना उस तरीके से बने। टेररिज्म में बने सर? टेररिज्म नहीं बना। टेररिज्म में हॉस्पिटल नहीं बना। आई कैन कोट सर, आपके जनूबी वजीरिस्तान के इलाकों में बहुत सारे सर हॉस्पिटल में नहीं हुआ। हाँ सर,
مان جائے نا. اچھا اب آگے اب چلتے ہیں آگیا- لاہور کی اب بات آگیا- سے. میری ایک سیکنڈ, اب آگیا وہاں وہ- آپ کی لڑائی تھی دشمن کے ساتھ, ٹھیک. یہاں آپ کو اپنا دشمن بھی آئیڈینٹیفائی نہیں ہے. نیکسٹ آ گیا. مائی کوسچن از کہ آپ کا ڈاکٹر کسی کو میں ٹریٹ اسی کر طرف آ رہا رہا ہے. ہوں. سر ایک سیکنڈ سوال تو لے لینا, ویڈیو اپالوجی. آپ کا ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, ڈیورنگ ٹریٹمنٹ کوئی ایسی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے اور وہ پیشنٹ فوت ہو جاتا ہے, اس کے ریئیکشن میں کوئی ڈاکٹر پر چڑھ دوڑتا ہے, آپ کا سیکیورٹی میکانزم کیا ہے وہی ڈاکٹر کو اب انٹیکٹ میں کرنے وہی کا؟ آ رہا ہوں کہ اب ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں ان انسیڈنٹس کی بات کہ ہم اس سیکورٹی کا لیول جو ہے نا اس کو ریوائز بھی کریں, ریویو بھی کریں اور اس کو ٹائٹ بھی کریں کہ وہ اتنی اچھے لیول کی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے انٹرنلی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اس کل کا واقعہ بتا دوں آپ کی ہاسپٹل کا, اس انسیڈنٹ سے 2 دن بعد کا. ایمرجنسی میں آپ کا ایک بیچارہ ضعیف سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا جو شاید میرے خیال سے اس کو بندہ زور سے چھینک بھی پاس آ کے لے تو اس کو آپ کو فوری طور پر کارڈک وارڈ میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. اس نے 4 لوگوں کو روکا ہے کہ اندر نہیں جانا, آپ اندر نہیں جا سکتے, اور 4 نے اس کو دھکا دیا, ادھر گرا, وہ اندر چلے گئے. یہ میں اسی طرف بھی آ رہا ہوں کہ اب وہ سیکورٹی تھریٹ جیسے آپ بتا رہے ہیں یا یہ انسیڈنٹ یہ ویسے آپ کے نوٹس میں ہے واقعہ, اس کے بعد ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں. میں خود رات کو آیا تھا اور میں دیکھتا بھی رہا ہوں. ہم نے ان سے جو ہائی رسک ایریاز ہیں آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ یہ ہمارے ہائی رسک ایریاز ہیں. ہمارے پاس جتنے بھی ہمارا ایمرجنسی ہے, آئی سی یو, سی سی یو, جہاں پہ ڈیتھ ریٹ ہوتی ہیں وہ والے ہم نے کر لیے. وہاں پہ ہم نے سیکورٹی پیڈ والے بھی, پیڈ ایمرجنسی خاص کر کہ جہاں پہ ہمارے سیکورٹی گارڈ اپنے ہوں گے یا کمپنی کے ہوں گے ان میں سے سب سے اچھے ہوں گے. تھوڑی سی ان کی بلڈ, ان کی ایج پچھلے میں کمپرومائز تھی. اب میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں کہ جس میں آج وہ ڈاکومنٹ فائنل ہوگا, جس میں ایم ڈی چلڈرن ہاسپٹل چیئر پرسن ہے کہ ہم اپنی سیکورٹی کا جو ڈاکومنٹ ہے جو کمپنی کو ہم نے ہائر کرنا ہے کہ وہ کس لیول کی سیکورٹی ہوگی, اس کی ایج. اگر آپ کے موبائل پر اچانک سے ایک فون آتا ہے اور آپ فون اٹھاتے ہیں, ہیلو السلام علیکم, آگے صاحب کہتے ہیں کہ یہ فلاں کمپنی میں ریکمینڈ کر رہا ہوں, اس کو ہائر کر لیا جائے, اور آپ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ سر, اور فارم بند ہو جاتا ہے, اور جیسا کہ ہوتا ہے روٹین میں. نہیں, میں نہیں کروں گا سر, آپ نہیں کریں گے نا؟ نہیں کروں گا. I'll be honored for that. چلڈرن ہاسپٹل میں جو واقعہ ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا, وہ کیا کر رہے تھے, سیکورٹی گارڈ واز ڈوئنگ دس. وہ اس سے پہلے کی ایپیسوڈ جو بھی ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, بجائے ڈاکٹر کو بچانے کو یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. نہیں بھائی, میری ایسے فون پہ کرنے والی ہسٹری ہے ہی نہیں. کسی کی تو ہے نا, اسی وجہ سے سب ہو رہا ہے نا سر. میری نہیں. یہ کانٹریکٹ آخر کب ہوا تھا؟ میری نہیں. میں تو اچھا, اس میں کوئی ایج گروپ بھی میٹر کرتا ہے کہ یار اس ایج سے اوپر ہم لوگوں کو نہیں لیں. اب وہ نا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ آج وہ 2 بجے نا فائنل کرنے کی میٹنگ ہے, اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کو جو ہم لو سیلریز دے رہے ہیں, ان کو وہ کمپرومائز کر رہے ہیں. پھر بجٹ میں ان کا فلو چین میں نہیں ہے. یہ آپ اگر دیکھیں نا کہ ان کی سیلریز بھی کم ہے, بجٹ بھی اس فلو چین میں نہیں ہے, اور آگے پھر ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی کمپرومائز ہوئی ہے. اب ہمیں ایک الرٹ آ گیا نا, آپ نے بھی دیا, انسیڈنٹس نے بھی دیا, سوسائٹی سے بھی آیا, اور اس کے بعد اس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم اپنی سیکورٹی کو الرٹ کر کے اس لیول پہ لے جائیں جہاں پہ ہم اپنے میڈکس پیرامیڈکس کو پروٹیکٹ کریں. آج ابھی آپ سے اس انٹرویو کے بعد آپ کی رہنمائی اور آپ کی مدد کے لیے میں ایک پورشن آف دا پروگرام ریکارڈ کروں گا, وہ میں آپ کے نوٹس میں پہلے لا رہا ہوں. ایئر کرنے کے لیے مجھے آپ سے ایک وعدہ چاہیے. وعدہ کریں گے؟ کسی کی نوکری تو نہیں جائے گی؟ نہیں جائے گی. Are you sure؟ نہیں جائے گی. میں آپ کو آج کے پروگرام میں ریکارڈ کر کے انشاءاللہ العزیز یہ دکھاؤں گا کہ آپ کی ایک پرائیویٹ کمپنی کا جو سیکورٹی گارڈ آپ کے پاس ہے, اس کو ہاسپٹل کتنی تنخواہ پہ کر رہے ہیں, اور ایز میٹر آف فیکٹ اس کی جیب میں کتنی جا رہی ہے. آپ نے اس بلے کو پکڑنا ہے جو ان کا سارا دودھ پی جاتا ہے, اور 18-20 ہزار پر وہ نوکری کر رہے ہیں, اور سرکاری کاغذوں میں ان کی تنخواہیں کئی زیادہ ہیں. اب میں نے وہی آپ کو سارے بیک گراؤنڈ سے اس طرف لے آیا تھا کہ یہ چیزیں کمپرومائز ہوئی ہیں, تو کہاں پہ کمپرومائز ہوئی ہیں یہ بھی ڈسکس ہوا بھی, کہاں کمپرومائز ہوئی ہیں. اس کا کہ ہم اس کو دیں 25,000, آگے وہ دے 12,000, تو اب تو ویسے بھی سرکاری تنخواہ بڑھ گئی ہے 32,000. وہ اس بیڈنگ ڈاکومنٹ میں, اس ڈاکومنٹ میں ہم یہ شامل کریں گے آج جو فائنل ہوگا کہ اس کو تھرو بینک پیمنٹ ہوگی. یس سر, میں یہ بات میں نے کیوں کی ہے, میں نے یہ بات کیوں کی ہے, ہمیشہ ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک شخص کو 40,000 تنخواہ دے دی سرکاری کاغذوں میں, اس کے پاس جا رہی ہے 18,000 روپیہ, بیچ میں کوئی اور کھا گیا.
وہ بندہ ڈیوٹی تو اس نے دینی ہے, جس ٹائم پر گولی چل رہی ہے سینہ اس نے آگے کرنا ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے 40 اس کو دے دیا ہوئے, لیکن اس کو نہیں مل رہا. آپ دیکھیں اس میں یہ ہم نے اس کمیٹی نے ساری نے دیکھا کہ ہم کہاں کہاں کمپرومائز ہو رہے ہیں, کہاں کہاں یہ پوائنٹ کہیں پر آیا ہوا ہے یہ پوائنٹ ریز کس نے کیا تھا؟ میں چاہتا ہوں کہ اس بندے کا نام لیں تاکہ میں اس کو شکریہ ادا کروں. نہیں, وہ ساری کمیٹی کا جائر تھا, اور اس میں کہ ہم یہ اس کو پیمنٹ بھی تھرو بینک کریں گے, سیکورٹی گارڈ کو, اس کو بینک ٹرانزیکشن جب ہوگی تو اس کو پورے دینے پڑیں گے. یہ آپ کی طرف سے جو چیزیں ہیں یا باقی تو ہم پازیٹیولی اس کو لے رہے ہیں. I'll be really honored. آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام انتظامات کے بعد آپ کی ڈاکٹرز, آپ کی نرسنگ سٹاف, آپ کے پیرامیڈکس, سب سے بڑھ کے آپ کا پیشنٹ سیکیور ہوگا؟ بالکل. میں نے یہاں میں 15 ماہ سے ہوں, اور میرا شروع سے جو آپ کو یہ تھا کہ دیکھیں پیشنٹ تو ڈاکٹر دیکھتا ہے. ہیلتھ سسٹم میں دو ہی چیزیں ہیں, پیشنٹ اور ڈاکٹر. تو مجھے آپ کو تنخواہ کیوں مل رہی ہے؟ مجھے میرے ایم ایس کو, ڈی ایم ایس کو, پیرامیڈکس کو تنخواہ کیوں مل رہی ہے؟ میں ان کو اس چیز پہ لاتا ہوں, ریمائنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں تنخواہ مل رہی ہے, ہم اس ڈاکٹر کو اور اس پیشنٹ کو سپورٹ کریں بیک اینڈ پہ. ہمیں We'll be really honored. اور اگر آپ واقعی یہ سپورٹ کرنے کا کام کریں گے تو ہم آپ کو چوک میں کھڑے ہو کے سلامی دیں گے. نہیں, میں کرتا ہوں. لیکن اس کے لیے ایک کام اور بھی ضروری ہے کہ جو اٹینڈنٹ یا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, جب وہ ادھر سے مڑتا ہے نا داخل ہونے کے لیے, پہلے نمبر پر اس کو ملتا ہے پارکنگ مافیا. وہ اس کی جیب ایسی کھنگالتا ہے, اور باہر جاتے ہوئے اس کے اگر وہ تھوڑا سا کہے گا میں نے بھتہ نہیں دینا تو شاید اس کے کپڑے بھی اتار لے گا. اس کا کیا کریں گے؟ اس میں ابھی یہ پارکنگ کمپنی ہمارے پاس چل رہی ہے پچھلے 2 سال سے. نیکسٹ ہم نے قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2 کمپلینٹس آتی ہیں یا 3 کمپلینٹس آتی ہیں, اس کے بعد آپ ان کا کانٹریکٹ سسپینڈ کر سکتے ہیں. آپ کی تاریخ میں آج تک آپ نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا. وجہ کیا؟ ان کو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شوکاز جو ہے نا ہم کو ایشو کی ہے. سر شوکاز کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی آجو بے کے معاملہ حل کریے, اس مسئلے کو حل کرنا ہے. میں اس کا بھی سولوشن بتا رہا ہوں. آپ کو قانون رستہ دیتا ہے, آپ فرق کریں جو چور ہے. ابھی اگر آپ میو ہاسپٹل کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کو پارکنگ کمپنی کے ٹینڈر کے ساتھ ساتھ ایک میٹنگ ڈاکومنٹ بھی ملے گا, جس میں ہم نے ٹوٹل جو ہے نا پارکنگ وہ ای پارکنگ پہ چلے گئے. ای پارکنگ مین کہ جو بھی گاڑی آئے گی, جائے گی, اسٹے کرے گی, اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک گاڑی آدھا گھنٹہ اگر روڈ پہ کھڑی رہتی ہے تو 500 روپے پر گاڑی ہم اس سے لیں گے, اور اس کمپنی کا ان ہاؤس کلاؤڈ سافٹ ویئر ہوگا. اس کو ایکسیس مجھے بھی ہوگی, سی او کو بھی ہوگی, اے ایم ایس ایڈمن کو بھی ہوگی. ہم خود دیکھیں گے گاڑیاں کتنی آ رہی ہیں, کتنی جا رہی ہیں, ان کو پیمنٹس کیا ہو رہی ہے, پرچی اس کی چلے گی. اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ ہمارے اور اگر میاں عمران ارشد آپ کو اس کے اندر بھی آپ کی اس سارے اسٹیٹ آف دا آرٹ سسٹم میں ٹوٹل 2 نمبری نکال دے سر, میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی ہم نے جس پہ جا رہے ہیں اس سارے آپ کے یا باقی لوگوں کو فیڈ بیک کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ایسے الیکٹرانک سسٹم پہ جائیں کہ جس میں پارکنگ فیسیلیٹیٹ بھی ہو, پارکنگ پراپر پلیس پہ بھی ہو, اور اس کے ساتھ ہمیں بھی ایکسیس ہو کہ یہ کتنے گاڑیاں آ رہی ہیں, کتنی جا رہی ہیں, یا باہر کی گاڑیاں یہ پارک کرواتے ہیں, کون سی گاڑی 24 گھنٹے سے زیادہ سٹے کر رہی ہے. اور اس کے لیے ہم نے لازمی رکھا ہے کہ اس پارکنگ کمپنی کے پاس انجینئر بھی ہو, ان ہاؤس سافٹ ویئر مینس کہ اس کمپنی کا اپنا سافٹ ویئر ہو. یہ ابھی کمپنی آنی ہے, وہ ابھی ان دنوں میں ہے نہیں, ہم نے اپلوڈ کر دیا. اب یہ ہمارا جو میو کی سائٹ ہے یا پیپرا کی سائٹ پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئی ایم ریئلی آنرڈ فار ہز کائنڈ ٹائم. لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ سسٹم کی بہتری آنی چاہیے. ہماری خواہش یہ ہے کہ یہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹرز, نرسنگ سٹاف, یہاں کے پیشنٹس, یہاں کے پیرامیڈکس تمام محفوظ ہوں. اور اگر نہیں ہوں گے یہاں کے نہیں کسی بھی ہاسپٹل کے, تو obviously بھائی اس ہاسپٹل کا انچارج جو ہے اس کی وہاں موجودگی کا کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ اس کی موجودگی سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور اگر فائدہ ہو رہا ہے تو وہ شخص اس قابل ہے کہ اس کو کہیں پر بھی کھڑے ہو کر سلام کیا جائے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.